اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونه آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم ولا شیئا ولا ينقذون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ آج ہم اور آپ نے 20ویں تراویح پڑھی ہے اور اس میں 23ویں پارے کو سنا ہے۔ 23ویں پارے میں تقریباً 4 صورتیں سنی، ایک صورت کا کچھ حصہ شروع سے رہ گیا اور چوتھی صورت کا کچھ حصہ اخیر سے رہ جائے گا۔ پہلی صورت کا کچھ حصہ جو شروع سے رہا وہ سورہ یاسین ہے۔ وَمَا لِيَ أَلَّا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آیت نمبر 22 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری صورت جو ہم نے سنی ہے سورہ صاد ہے، صافات ہے، تیسری صورت سورہ صاد ہے اور چوتھی سورہ زمر ہے۔ اس جو سورہ یاسین ہم نے سنا، زیادہ حصے کو آج ہی سنا ہم نے۔ یہ سورہ یاسین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی گئی اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میتوں کے لیے اس کو پڑھو۔ میتوں کو کے لیے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر گیا ہو اس کے اوپر بھی سارے ثواب کے لیے پڑھا جائے، اور ساتھ ساتھ جو مرنے کے قریب ہے، جاگنے کے عالم ہے، اس وقت اگر اس صورت کو پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ موت میں کیا، موت کی سختی سے انسان کو آسانی ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے۔ یاد کرنے کا بہت آسان سی صورت ہے، آسان سی شکل ہے کہ انسان قرآن کریم کو یاد کرے، زیادہ مشکل نہیں۔ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ فرائض تو عموماً ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن سنن اور نوافل جو ہے اپنے سے پڑھتے ہیں۔ اگر سنن نوافل کے اندر ہم روزانہ علم ترى کیف سے پڑھیں تو پھر یہ جو ہے ایک ہیبٹ سی بن جاتی ہے، یہ ہم لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہاتھ باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت پھٹافٹ آ گئی، رکوع سجدہ ہو گئے، نماز تو پوری ہو گئی، لیکن ہم نے کیا پڑھا ہم سمجھتے نہیں ہیں، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، بالکل عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم عموماً کسی کو بولے کہ بھائی پورا نماز پریکٹیکل کر کے بتاؤ، تھیوری بتاؤ، جلدی بتا نہیں پائے گا، لیکن پریکٹیکل کر کے اگر بتانے کے لیے کہے تو برابر رکوع میں کون سی دعا، سجدے میں کون سی دعا، قیام میں کیا پڑھنا چاہیے، اور بیٹھ کے تحیات کب پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا پڑے کب پڑھنا ہے، اور دعائے معصورہ کب پڑھنا ہے، ثنا کیا ہے، یہ سب کے سب ہماری زبان میں دل میں چلا ہوا ہے اور وہ خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ، بہت سارے صحابہ وہ بھی تھے جو ہماری طرح بڑی عمر کے، لیکن وہ پھر بھی حافظ ہوئے۔ بولتے ہیں بچہ حافظ ہوتا ہے تو بچے کی حفظ جو ہے جلدی بھولا نہیں جاتا ہے، وہ حافظ ہوتے ہیں تو بھولتے نہیں۔ بچپنے میں ہم لوگ نے جو بھی یاد کیا ہے، جو کلمے یاد کیے ہیں، جو آیتیں یاد کی ہیں، جو چیزیں بھی یاد کی، جو دعائیں یاد کی، عموماً وہ دعائیں ہماری زبان پر رہتی، بھولتے نہیں۔ لیکن بڑی عمر میں یاد تو جلدی ہو جاتی چیزیں، لیکن اتنی جلدی دماغ سے نکل بھی جاتی۔ لیکن بڑی عمر والوں کے لیے ایک چیز ہے کہ اگر وہ یاد کر کے رکھنا چاہیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آسان سی شکل یہ ہے کہ اس کو اپنی پریکٹس میں لائیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو پڑھتے رہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حفظ کا آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ چند آیت یاد کریں اور پھر ان آیات کو اپنی نماز میں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 38، اراؤنڈ 30۔ اس زمانے میں حفظ کیا، 38 والے حفظ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، حضرت عثمان اور چھوٹے تھے، لیکن 30 پلس ہی تھے۔ کیا تھے؟ 30 پلس۔ یہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حفظ کر سکتے ہیں، لیکن حفظ میں کیا ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کے جیل میں گئے، شیخ الہند بھی تھے استاد اور یہ شاگرد تھے، تو
تو انہوں نے کہا یہ رمضان تو ہمارا بغیر قرآن کے چلا جائے گا، ہم کیسے قرآن پڑھیں، کیسے سنیں، ہم میں سے کوئی حافظ نہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور اسی ایک پارے کو کیا کرتے تھے، تراویح میں سناتے تھے، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے۔ یعنی بہت بڑی عمر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آسان شکل یہی ہے کہ ہم تھوڑا جو یاد کریں، مان لیجیے ہمیں 10 صورتیں یاد ہے علم تر سے اخیر تک، اس سے پہلی والی صورت یا الہاکم التکاثر حتی یاد کریں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ یاد کریں، والعصر یاد کریں، اور پھر نمازوں میں جو عموماً ہم ایک جو دماغ میں آتی جاتی صورتیں اس کو پڑھنے کے بجائے یہ جو یاد کر رہے ہیں اس کو پڑھیں۔ وہ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو حفظ کے بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم سنتیں پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، اس میں صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں نا 2-3 آیت پڑھو، پہلی رکعت پہلے پارے سے پڑھو، وہ 2-3 آیتیں پڑھتے پڑھتے تم 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت نماز پڑھو تو 3 اگر ملا کے 30 آیتیں ہوں گی، 30 آیتیں آج یاد ہوگی۔ پھر یہ اس طریقے سے آگے جاؤ گے تو حفظ برقرار رہے گا۔ نہیں تو اگر ہم چھوٹی صورتیں لیں، خالی چھوٹی صورت کو چوز کر لیں، پڑھتے جاتے ہیں تو ہم پارہ کی بڑی بڑی صورتیں بھی بھول جاتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یاد نہیں رہتا، کیا بھی یاد رہتا نا، وہ پھر رمضان میں بہت زیادہ رٹنا پڑتا ہے، بہت زیادہ رٹ کے، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے رمضان دیا، تراویح دی، تراویح میں حافظوں کو لازم کیا بھائی تم سناؤ، ہم لوگ سنیں، دوسرے لوگ سنیں، ورنہ تو آدمی بھول جائے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یاد کیا، اور صحابہ کی زندگی پر چلنے والے دوسرے مسلمان بھی بڑی عمر میں حفظ کیے، حافظ ہوئے۔ اور اگر ہم اور آپ 2 آیتیں 3 آیتیں روز، ایسا کچھ مشکل نہیں کہ 2 آیتیں یاد نہ ہو، ہم اور آپ صرف اذان کے بعد آ جائیں مسجد میں سنت پڑھ کے 2 آیتوں کو پڑھتے رٹیں، اس کے بعد پھر جو ہے نماز کے بعد والی سنت میں ان 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں تو 2 آیتیں اگر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی حد تک حفظ کرنے والوں میں شمار ہوئیں گے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی حفظ کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کا حفظ پورا نہیں ہو پاتا ہے، اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی حافظ ہو کے اٹھایا جائے گا۔ جیسے حج و عمرہ کرنے والے کہ حج و عمرہ کے ارادے سے نکلتا ہے، ابھی فلائٹ بمبئی کا لمٹ کراس نہیں کر پائی کہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا، تو وہ نیت اس کی تھی حج و عمرہ کرنے کی، وہ اپنی حیثیت سے، اپنے حساب سے، اپنے کیپیسٹی کے حساب سے سفر شروع کر دیا تھا، اب حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوا، لیکن وہ آخرت میں حج اور عمرہ کرنے والا ہو۔ تو اسی طریقے سے حفظ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ صورت تو ہم لوگ بکثرت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اپنے ہمارے جو بڑے، ہمارے جو گھر والے، ہمارے جو رشتہ دار جو چلے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کا ہمارے پر بہت حق ہے، یہ صورت پڑھ کے ان کو بخشنا چاہیے۔ اگر اسی صورت سے ہم شروع کریں کہ چلو اسی کو یاد کرتے ہیں، 2 آیت 3 آیت روز یاد کریں، سب سے پہلے اسی پر آزمائیں کہ چلو سورہ یاسین یاد کرتے ہیں، اور سورہ یاسین جو بکثرت پڑھتے ہیں تو جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے، جو چیزیں معمول میں رہتی ہے وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج جمعے کی رات ہے، سورہ کہف پڑھنا ہے۔ سورہ کہف کی پچھلے ہفتے ہی آئی تھی کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہے، تو سورہ کہف پڑھیں کم سے کم۔ اگر مکمل صورت نہیں پڑھ پاتے ہیں، ویسے آج کل تو تلاوت کر رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ، نہیں پڑھ پاتے ہیں تو 10 آیتیں شروع کے، اخیر کے، بیچ کے، کہیں نہ کہیں سے پڑھ لیں ضرور۔ آج رات بھی پڑھ سکتے ہیں، کل دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج سے ہی شروع ہو جائے۔ پھر آج کی رات جو ہے بہت زیادہ فضیلت والی رات اس حیثیت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود میں ڈائریکٹ سنتا ہے، اور دنوں میں جو درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن، اور دن شروع ہو گیا مغرب سے ہی تو جمعہ شروع ہو، اس دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کا واسطہ نہیں، گویا کہ ہم اگر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود کو ریسیو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کے یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے، اس درود شریف کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ میں اٹھنے سے پہلے اسی حالت میں، جس حالت میں وہ بیٹھا ہے نماز کی حالت میں، 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو 80 سال کا ثواب ملتا ہے۔ بہت مختصر سی درود شریف، بہت مختصر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ درود شریف بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم کو جو سنتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کی نیت سے
صرف سننا سمجھنا نہیں. اللہ نے فرمایا نا کہ میرے نیک بندوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن کو گونگا بہرا بن کے نہیں سنتا ہے بلکہ عمل کی نیت سے سنتا ہے. وہ میرے نیک بندے، وہ میرے خاص بندے ہیں. یہاں اس صورت کے اندر کچھ اور بھی مضامین آئے ہیں. تو یہ تھے فضائل تھے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، گاؤں والے کی مثال بیان کیجئے کہ ان کے پاس ہماری طرف سے بھیجے ہوئے بندے آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. دو لوگ آئے تو دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے دو لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرا بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں نے مل کے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. گاؤں والوں نے کیا کہا؟ آپ تو ہمارے جیسے ہو، الگ نہیں ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. اللہ کچھ نازل نہیں کیا ہے کہ کچھ کتابیں، کچھ ہدایات، کچھ احکام، کچھ آرڈر اللہ نے نازل کیا ہو، ایسا نہیں ہے. ان انتم الا تکذبون. تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بولنے والے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. وہ لوگ کہنے لگے بھائی اللہ ہمارے جانتا ہے، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمیں تو کھلی طرح سے آپ تک اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچانا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم. اب یہ جو ہے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نیک بندے ان کو اللہ کے رسول کے احکام پہنچاتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یار تمہاری نحوست، تمہاری یہ سب نحوست ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ سب باتیں اگر بند نہیں کرو گے تو ہم پتھر ماریں گے، پتھر ایسا ماریں گے تمہیں دردناک عذاب آئے گا، تکلیف ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی نحوست ہماری نہیں، ہم تو کریٹر کی طرف سے، ہم تو خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، مالک کے احکام کو تم تک پہنچانے کے لیے آئے. تم نہیں مان رہے ہو، نحوست تمہاری، تم نہیں مان رہے ہو، نحوست تمہاری ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ سمجھاتے رہے. وہ لوگ قتل پہ اڑ گئے کہ تینوں کو قتل کر دیں، مار دیں گے. تو شہر میں، جس شہر میں یہ تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور لوگ الٹے ان کو منحوس کہہ رہے تھے، تو شہر میں شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا. اسی کا تذکرہ ہے وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں کیوں ان کو جھٹلا رہے ہو، کیوں ان کو برا بھلا، کیوں ان کو منحوس کہہ رہے ہو، ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو، ان کو مان لو، اور یہ تمہیں صحیح راستہ بتائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور کیوں اس کو مانو؟ اتبعوا من لا يسلم اجرهم وهم مهتدون. یہ کچھ سوال نہیں کرتا ہے، تمہیں راہ راست بتانے کے چکر میں نہیں کہتا ہے کہ بھائی ہم تم کو یہ راستہ بتا رہے ہیں، تمہاں سے ہم کو یہ نفع چاہیے، یہ بینیفٹ چاہیے، یہ پیسے چاہیے، یہ مال و دولت چاہیے. کچھ نہیں، یہ تو صرف اور صرف اس کے لیے ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بتائے. یہ اسی کے لیے معمور ہے. اور ان کا سلوگن، ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ. ہمیں کوئی ثواب نہیں، ہمیں کوئی اجر نہیں، ہمیں کوئی منفعت نہیں ملے گا، ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. ریوارڈ اگر ہے تو صرف ہمارا اللہ کے پاس ہے. تو وہی ہے. اور پھر آگے وہی آدمی جو ان تین لوگوں کے سپورٹ کے لیے چوتھا، جو ایمان والا تھا، گاؤں کے کنارے میں، شہر کے کنارے سبب میں تھا، وہ آیا جہاں یہ تین لوگ اپنی بات بتا رہے تھے اور گاؤں والے انکار کر رہے تھے. وہ آ کے کہا کہ ان کو مانو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ تمہیں راہ راست دکھاتے ہیں، ہدایت بتاتے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. اور وہ خود کہا، ڈکلیئر کیا کہ میں کیوں ایمان نہیں لاؤں، کیوں ایمان نہیں لاؤں اس رب پر جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا. پھر وہ اپنی تفصیل کی، اور یہ جنت میں داخل ہونا ہے، پھر سورج چاند ستاروں کا پیدا ہونا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ سورج چاند ستاروں سب ایک کا آربٹ ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے. رات کا ایک آنے کا وقت ہے، دن کے ایک آنے کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ دن مسلسل ہوتا جائے، رات کو آنے نہ دے، وہ دبا دے رات کو. نہیں، اللہ کے نظام سے سب کچھ چلتا ہے. پھر آگے کچھ چیزیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِمُهُمُ اللَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ وَأَطْعِمُوهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا، جن کو اللہ نے روزی روٹی دی، جن کو دولت دی، ان سے کہا گیا کہ غریبوں کو کھلاؤ. قال الذين كفروا. کفر کرنے والے نے کیا کہا؟ کن سے کہا؟ للذین آمنوا، ایمان والے. انطعموا، کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ وطعموا، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو کھلا سکتا تھا، ہم کیوں کھلائیں؟ یہ اس آیت کے تعلق سے قرآن کریم کی اس تفسیر میں یہ آیا ہے کہ یہ ابو جہل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا، ڈیبیٹ ہو رہا تھا. حضرت ابو جہل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مکہ کے بڑے لوگوں میں سے، رئیس لوگوں میں سے. دونوں جو ہے تجارت کرتے تھے، تجارت میں نفع ہوتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کو کھلاتے تھے، ابو جہل نہیں کھلاتا. ایک دن ابو جہل کہنے لگا، ہاں مال برباد کرتے ہو، کیا کھلانے کا فائدہ،
مت کھلایا کرو ان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ روزی روٹی اللہ کی طرف سے ہمیں کھلانے کا حکم ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ کیوں کھلانے کا حکم ہے؟ اللہ چاہتا تو سب کو برابر رکھتا، کیوں اوپر نیچے کر دیا؟ ان کو پیسہ نہ دے کے تم کو مامور کیا، تم کو حکم دیا کہ تم ان کو کھلاؤ، ان کو غریب بنایا، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ناانصاف نہیں، انسان ایک دوسرے کا محتاج، ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہم اور آپ دیکھیں، ہم اگر مزدور ہے تو ہمارا محتاج وہ ہے جو بڑا باس ہے، اس کو مزدور لیبر چاہیے، لیبر باس کا محتاج ہے۔ ہم اگر کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑوں والوں کے ہم محتاج ہیں، کپڑے والے جو کپڑے بنتے ہیں وہ روئی والوں کے محتاج، روئی والے کسانوں کے محتاج، کسان بیج کے محتاج، فرٹیلائزر کے محتاج، ایک دوسرے سے دنیا جو ہے سرکل میں۔ یہ آخرت ہوگی جی جو ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ سب کچھ ایک بندے کو دے گا۔ دنیا میں ایک دوسرا آدمی، ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ کا محتاج، ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ نہ آئے تو کس کام کی ڈاکٹری؟ پیشنٹ ہے اس میں وہ ڈاکٹر ہی نہیں، بیچارہ بیمار ہے، مر رہا ہے، اس کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، ہمیں ضرورت ہے کہ بھائی جب تک نہیں ہم کس کو پڑھائیں گے؟ پتھر کو، دیوار کو۔ اور اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹاف ٹیچر کی ضرورت ہے کہ کون پڑھانے والا تو کوئی ہونا چاہیے، گائیڈ کرنے والا تو کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ اگر ہم جڑے نہیں رہیں گے تو یہ ہے طریقہ۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے غریب بنایا، کچھ امیر بنایا، ورنہ سب کو ایکول بنایا، سب کو برابر بنا دیتے تھے، کوئی کسی پر ضرورت نہیں محسوس ہوتی، نہ کوئی کسی کے قریب ہوتے، نہ کوئی کسی کو سلام کرتا، نہ خیریت پوچھتے، سب برابر، سب برابر۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ برابر دنیا میں سب کو برابر اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کسی کو اونچا دیا درجہ، کسی کو نیچا درجہ، کسی کو کھلانے کا حکم دیا، کسی کو کھانے کا حکم دیا، تم کو ایسا ہی کرنا ہے۔ پھر آگے آخری چیز ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں لکھایا اور شعر نہیں، شاعر نہیں بنایا، نہ شعر سمجھایا اور نہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ یہ جو چیز دی ہے یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم یہ نصیحت ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر کتاب ہے، کوئی کتاب پوئٹری والی کتاب نہیں، سب ایک سمپل رائٹنگ میں، جس کو پروز بولتے ہیں، اس میں لکھ، قرآن ہو، بائبل ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو بھی کتابیں ہوں، اللہ نے سب کے سب اسی طریقے سے دی، کسی کو کوئی پوئٹری کتاب نہیں۔ پوئٹری کے بارے میں اللہ نے خود سورہ شورا میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ یہ شعراء تو وہ ہوتے ہیں جس کو صرف امیجنیشن ہوتا ہے، پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، ہر وادی میں کیا کرتے ہیں، یہاں بھی تباہ آزمائی، وہاں بھی تباہ آزمائی، ان کو کچھ چیزیں پتہ نہیں، ان کو تو کیا ہے کہ بس پوئٹک جو کیا ہے پیٹرن ہے، میٹر ہے، اس میٹر میں الفاظ آ جائے ان کی شاعری ہو گئی، چاہے اس کا مفہوم ہو یا نہ ہو، سائنٹیفکلی درست ہو یا نہ ہو۔ وہ ہے نا ایک شاعر اردو میں کیا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باس با باس۔ ایک شاعر فارسی میں ہے کہ ایک جیسے لوگ ایک جیسے سے جڑے رہتے ہیں، کبوتر کبوتر سے، باز باز کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں۔ تو شاعری تو بن گئی ان کی بڑی اچھی شاعری، لیکن اب سائنٹیفکلی پروف کرنا چاہیں گے تو افضل سرح کہیں گے کہ غلط بات ہے، یہ کہاں باز کبھی ایک دوسرے باز کے ساتھ نہیں اڑتا ہے، تنہا اڑتا ہے، شکار کرنے نکلتا ہے وہ تنہا۔ شاعر کو تو شاعری میں واہ مل گئی، داد مل گئی، لیکن سائنٹیفک پروف نہیں کر پائیں گے۔ وہ امیجنیشن کر رہے تھے نا کہ ہمارا میٹر ملنا چاہیے، جو ردم اور رائمنگ جو ورڈس ہے، قافیہ اور تک بندی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، بقیہ مفہوم کچھ ہو یا نہ ہو۔ وہ ایک اردو میں ہے نا، کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ دریا میں زیادہ موج، سمندر میں سکون، جس کا جتنا ظرف ہے، یعنی جو زیادہ علم والا ہے، عمل والا ہے، وہ چپ چاپ ہے، جو تھوڑا ہے وہ زیادہ بچتا ہے۔ شاعری تو ہو گئی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا شاعر کو کہ بھائی موج سمندر میں بڑے بڑے آتے ہیں، سونامی بڑی بڑی لہریں وہاں بھی اٹھتی ہیں، سائنٹیفکلی پروف نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ شاعری اللہ نے فرمایا کہ بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ قرآن کریم کے بعد کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف، کتاب کو تمہارے ضمیر میں اتارنا پڑے گا، جب تک نہیں اتارو گے تم پکے سچے مومن نہیں ہوگے۔ تو بہت ساری اچھی شاعری بھی، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت ساری امیجنیشن کی دنیا، لیرکس کی دنیا آج کل کیا ہوتی ہے، وہ سب امیجنیشن، ریالٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ شاعری اچھی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شاعر نہیں بنائے اور نہ شاعری ان کی
وصف بن سکتی ہے، ان کے لیے خاص ہے. کسی بھی کتاب کو شاعری والی کتاب میں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ